مگر کسی کی نظر میں ہو تو اصلاح فرما دے، میرا نمبر سب کے پاس ہے، اپنا میرا علاقہ یہی ہے۔ سارے علماء اور دوست اب آپ جانتے ہیں، جب مولا کائنات کی ولادت کا وقت ہوا، آپ کی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے طواف میں تھی۔ خانہ کعبہ کے طواف میں، حالت طواف میں جب کیفیت داری ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرا پردے کا خیال رکھنا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو دوران طواف، اب اکیلی تو تھی نہیں اور بھی دنیا تھی، تو دوران طواف دیوار نے جگہ دے دی۔ جب دیوار نے جگہ دی اور آپ کی والدہ ماجدہ سین کعبہ میں داخل ہوئی اور سین کعبہ میں مولا کائنات کی ولادت ہوئی، سین کعبہ میں مولا، تو جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی اس وقت طواف جاری تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی اس وقت طواف جاری تھا۔ اگر تو ولادت کے وقت ناپاکی کے آثار نمودار ہوئے تھے، اگر تو ولادت کے وقت ناپاکی کے آثار نمودار ہوئے تھے تو کیا ناپاک جگہ کا طواف کروایا جاتا ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ، آج تک کسی نے سنا ہو، کسی نے پڑھا ہو، میں اپنی کم علمی اور کم مائگی کا اظہار کرتا ہوں، میرا مطالعہ وسیع نہیں ہے، علماء نے سنا پڑھا ہے تو مجھے بتا دیں، اچھی بات ہے، اصلاح ہو جائے۔ آج تک کسی نے پڑھا ہو یا کسی عالم سے سنا ہو کہ جب مولا کائنات کی ولادت سین کعبہ میں ہو گئی تھی تو کعبہ کو پاک کرنے کے لیے بعد میں دھویا، کسی نے پڑھا کہ ولادت مولا کائنات کے بعد سین کعبہ کو غسل کیا گیا، کسی نے پڑھا ہو؟ تو جب نہیں پڑھا تو پھر یہ سارا خاندان پاک ہی پاک ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی کیا اس وقت وحی کا نزول ہو چکا تھا؟ تو جب وحی کا نزول بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی اگر اس خاندان کو بنا دی تو کعبے نے خود دی۔ یہ نہیں تھا کہ ابھی کلمہ بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، وحی اتری ہے یا نہیں، حضور نے دعوت دی ہے یا نہیں، حضور نے بلایا ہے یا نہیں، کلمہ نصیب ہوا ہے یا نہیں، ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں، ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں۔ تو پھر مطلب یہ ہوا، یہ جو میں نے چند مثالیں آپ کو دی، آگے ایک اور ساتھ ملا دیتا ہوں بات، وہ یہ کہ بندہ ناپاک ہو، گناہگار ہو، عیبدار ہو، عصیانکار ہو، گناہوں میں لت پت ہو، شرابی ہو، زانی ہو، قاتل ہو، بڑا کھول کے بڑے وزنی الفاظ بول رہا ہو، اگر مال کا حق و باطل آ جائے، حتیٰ کہ کافر ہو اور این حالت جنگ میں کلمہ مل جائے، این حالت جنگ میں کلمہ کفر کی طرف سے آیا ہو، حضور پہ نگاہ پڑے، دل کی کیفیت بدل جائے، حالت جنگ میں کلمہ پڑھ لے، کہیں جانے کا موقع نہ ملے، شہید ہو جائے، جب شہادت ہو جائے بتاؤ کوئی گناہ ذمہ رہتا ہے؟ کوئی گناہ ذمہ؟ قاتل تھا سب گناہ معاف، شرابی تھا معاف ہوئے، زانی تھا معاف ہوئے، جہاد پہ گیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دے دی۔ شہادت کا درجہ یہ ہے کہ ناپاک کو پاک کر دے، شہادت کا درجہ یہ ہے کہ ناپاک کو پاک کر دیتی ہے۔ ساری کائنات کے لیے
شریعت کا اصول یہ ہے کہ شہادت ناپاک کو پاک کر دیتی ہے، مگر شہادت امام علی مقام امام کو پاک کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، دنیا میں شہادت کو تقسیم کرنے آئی۔ امام علی مقام کی طہارت کے لیے شہادت ضروری نہیں تھی۔ اگر شہادت امام کی طہارت کے لیے ہوتی تو ہر بندہ شہید ہوا، گواہی قرآن نے دی۔ واحد امام علی مقام کی ذات ہے، شہادت ہوئی، سر تن سے جدا ہوا، نیزے پہ چڑھا، امام علی مقام نے قرآن کی گواہی۔ لہذا شہادت شریعت کہاں سے ملی؟ قرآن سے۔ شریعت کہاں سے ملی؟ حدیث سے۔ شریعت کہاں سے ملی؟ سنت مصطفیٰ سے۔ شریعت ملی سنت مصطفیٰ سے، حدیث مصطفیٰ سے، قرآن سے۔ مگر شہادت امام علی مقام کا درجہ یہ ہے کہ شہادت کے بعد وہ تصدیق کر رہی ہے قرآن۔ تو جو شہادت کلام الہی کی تصدیق کرے اس کا درجہ کیا ہوگا، اور پھر دین کا درجہ کیا ہوگا؟ تصدیق ہمیشہ وہی کرتا ہے جو بڑا۔ امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے جب قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ آج تک جو قرآن کہتا آیا ہے کہ لوگوں جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے۔ امام نے بتا دیا کہ اے قرآن تو نے ہر ایک کی گواہی دی، آج میں تیری گواہی دیتا ہوں، آج میں تیری گواہی۔ تو شریعت ہر ایک کی گواہی دینے والی ہے۔ قرآن گواہی دینے والا ہے۔ قیامت والے دن کہ مولا اس نے میری تلاوت کی، میری تلاوت کر کے سمجھا تھا، سمجھ کے پیغام پہنچایا تھا، میرے پیغام کو عام کیا تھا، تیرے پیغام پہ عمل کیا تھا، قرآن گواہی دے گا۔ تو قرآن شریعت کے طور پہ بندے کی گواہی دے گا، مولا اسے معاف کر دے، اس نے میرا دامن پکڑا تھا۔ امام ہے جس نے قرآن کی گواہی۔ لہذا یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بیت اطہار کی طہارت عمل کی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کے ارادے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی وہ نسبت مصطفیٰ۔ دو طرح کا رشتہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، ایک رشتہ ہوتا ہے کاف یہ کے کا، اور ایک رشتہ ہوتا ہے سین یہ سے کا۔ ہمارا رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ کے کا ہے، حضور کی امت، حضور کے صحابہ، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں، حضور کی ازواج، حضور کے صحابہ۔ چار ہستیاں ایسی ہیں جن کا رشتہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سے کا ہے، پر میں علی منی، علی مجھ سے ہے۔ حضور نے فرمایا الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر سے ہے۔ ان کا رشتہ سے والا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں کہ مجھ سے ہے، اور میں علی منی، علی مجھ سے ہے، وانا من علی، اور میں علی سے۔ سن لیں، بعض اوقات لوگوں کا نسب بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، شجرہ، باپ کا کردار، دادا کا کردار، پردادا کا کردار، شگر دادا کا اوپر چلے جائے، تو بعض اوقات نسب اور شجرہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، مگر کردار پہ آ کے دنیا مار کھا جاتی ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ نبی تھا، نسب اعلیٰ تھا، کردار میں آپ کے کافر ہوا، تو حسب اعلیٰ باپ جیسا نہ پا سکا۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ لوگوں علی منی، علی مجھ سے ہے،
یہ اشارہ نسب کی طرف تھا. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے کہ حسین کا خون مجھ سے ہے. الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، ان کا خون مجھ سے ہے. فاطمہ تو بتا تم منی، فاطمہ میرے جگر سے ہے، ان کا خون مجھ سے ہے. اور آنا من علی، آنا من حسن، آنا من حسین اور فاطمہ. جب کہا یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، تو کہا ان کا نسب بھی اعلیٰ ہے، ان کا حسب بھی اعلیٰ، ان کا کردار بھی اعلیٰ ہے، ان کا اسوہ بھی اعلیٰ ہے، ان کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، ان کا کردار اور نسب بھی اعلیٰ ہے، ان کا شجرہ بھی اعلیٰ ہے اور ان کا کردار بھی اعلیٰ. نہ نسب پہ شک کرنا، نہ حسب پہ شک کرنا. تو دوسری نسبت ان کو نسبت مصطفیٰ ملی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو نسبت مصطفیٰ تھی اس وجہ سے طہارت کا فیض ملا. حضور نے فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ، لوگوں پوری دنیا مختلف درختوں سے پیدا کی گئی. انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے پیدا. تو وجود کو بھی ایک کیا، خون کو بھی ایک کیا، اثر کو بھی ایک کیا، نیچے جڑ بنیاد کو بھی ایک کیا. اور ان بنیادوں کے ذریعے جو اوپر شاخوں تک، پھلوں تک، پھولوں تک، تنے تک جو فیض آ رہا ہے، اس فیض کا منبع بھی ایک ہی بنایا کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے، میں اور علی ایک ہی درخت سے. پھر کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ طہارت اہل بیت یہ عمل کی محتاج نہیں ہے. اس پہلو پر ایک بات کر کے چند منٹ آگے بات کر کے ختم کرتا ہوں. یہ جو لفظ آیا طاہرہ کن تطہیرا، یہاں کی پرابلم ہو جاتی ہے.